सामान। جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے۔ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے۔ تو نے جہاں کی، تو نے جہاں کی خوشبو چرا لی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں۔ تو کرنا ہوتا، تو کرنا ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی، مسلک ہے تیرا مشکل کشائی، مسلک ہے تیرا مشکل کشائی۔ تو کرنا ہوتا، تو کرنا ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ انوار رمضان، آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج نوی سحری کا آغاز اپنی فیملیز، اپنے گھر والے، اپنے دوست یار، اپنے اہل و احباب کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی اختتام کی طرف گامزن ہے۔ تو ناظرین، اس عشرے میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس بات کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ فیصلہ اس طرح سے بھی کرا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ،
اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور جن کے ساتھ ہم کام کرا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرا، کیونکہ رمضان مبارک تو محبتوں کا درس دیتا ہے، رمضان مبارک تو عبادت کا درس دیتا ہے، رمضان مبارک تو نیکیوں کے بانٹنے کا درس دیتا ہے۔ تو خاص کر کے کوشش کریں اپنے حسن سلوک کو اچھا بنانے کی، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، کیونکہ رمضان مبارک جس طرح سے تیزی سے گزر جائے گا، کئی دوست ہمارے ساتھ آخری رمضان میں موجود تھے جو کہ آج وہ قبر خاموشہ میں سو چکے ہیں، کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری ہو، یہ روزے ہمارے آخری ہوں۔ تو کوشش کریں نیکیوں کو سمیٹیں، کوشش کریں اپنی عبادتوں کو وسیع کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر مغفرت کی طلب کریں کہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد بخش دے، اے اللہ جو ہم سے پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اس خوبصورت سحر ٹرانسمیشن کا آغاز ہمیشہ کی طرح جس طرح سے ہم نے 8 سحریاں آپ کے ساتھ گزاری، اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز میں آپ کو ہر ٹرانسمیشن میں بتاتا ہوں کیونکہ اس لیے خوبصورت بھی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ تو آج اسی ذکر کو برقرار رکھنے کے لیے ملک کی نامور ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعارف کسی تعارف کا محتاج نہیں، الحاج سید ریحان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ریحان بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ سے آپ نے جس طرح خلوص کے ساتھ محبتوں کے ساتھ حضور کے ذکر کو بکھیرا ہے اپنے الفاظوں میں، تو یہ جس طرح خلوص سے آپ پڑھتے ہیں یہ خلوص آپ کے چہرے پہ بھی دکھتا ہے، تو اس کا کیا راز ہے؟ یہ کیا کہیں کہ سرکار کی کرم نوازی ہے، آقا کریم علیہ السلام کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی ثنا خوانی کے لیے منتخب کیا، کیا بات اور ہمیں چنا ہے، ورنہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں بے شک ہے جو بہت اچھی آوازوں والے بھی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس اپنی آواز کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ثنا و توصیف کے لیے ہم نے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ریحان بھائی، آپ ماشاءاللہ راہ ہیں نئے ثنا خوانوں کے لیے، تو آپ نے کب سے آغاز کرا نعت خوانی کا؟ مجھے اب سمجھ لیں 32 ایئرس ہو گئے پڑھتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے الحمدللہ۔ اور آپ کی کل عمر کون پوچھنی نہیں چاہیے ویسے عمر ہاں، اب عمر گزر گئی آدھے سے زیادہ زندگی حضور کی ثنا میں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا جو ہے وہ ٹائم ہے کہ انسان کسی فیلڈ میں گزار دے۔ 32 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بچوں آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے بس یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو فالو کریں، ان کو دیکھیں، وہ ان کی پڑھے ہوئے کلاموں کو سنیں، کس طرح ان کی ادائیگی ہے ان کا پڑھا ہوا کلام۔ آپ نے کس کو فالو کرا آج تک؟ میرے فالو شروع جب میں نے سٹارٹ لیا تھا اس وقت ہمارے مرحوم حاجی مشتاق عطاری صاحب قادری صاحب ہوا کرتے تھے، اور ان کا انتقال ہوا 2001 میں، تو ان کی کچھ کیسٹیں میں لے لیا کرتا تھا اسے جب میں نے ابتدا کی، باقاعدہ بیٹھ کے کہیں کسی استاد سے میں نے نہیں سیکھا، ان کی نعتیں سن کے مجھے شوق بھی پیدا ہوا، اور پھر میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا۔ کیا بات ہے، اس شوق میں ہی آج تک ماشاءاللہ مصروف عمل ہے، اور انشاءاللہ آخری اختتام تک اللہ تعالیٰ اسی ذکر میں مشغول رہے انشاءاللہ۔ اچھا جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے پیارے سے ثنا خوان رسول ہیں ماشاءاللہ سے، اکثر آپ سوشل میڈیاز پہ اور کئی ویڈیو چینلز پہ الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا کرتے ہیں، حافظ رضوان گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بھائی کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، خیر مبارک، کہ آپ نے اتنی خوبصورت نظم سجائی ہے، اور سادات گرامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان سب کا سایہ سلامت رکھے، اور آپ کی اس ٹرانسمیشن میں ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بھائی رضوان بھائی کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اور ریحان بھائی کیونکہ سینئر ثنا خواں ہیں، اور آج پہلا میں نے انٹروڈکشن انہی کا کرایا تھا۔ قبل اس کے کہ رضوان بھائی کو سنے، میں چاہوں گا کہ ریحان بھائی سے ایک کلام سے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرایا جائے۔ ناظرین میں بتاتا چلوں اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنانے میں جن برانڈز کا کردار ہے، سپورٹیو پارٹنر کا، امداد عظیم آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ہے،
اس کے علاوہ پاکستان بزنس کلب فورم ہمارے ساتھ ہے، دا بیوٹی مارک سیلون ہمارے ساتھ برانڈ پارٹنر ہے، سروسز فاؤنڈیشن ہے، خان فوڈز، یونیکا، الماس ہمیرانی، نوید احمد، ڈیجاوو میل کلیکشن، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورن اینڈ ایئر پروڈکٹس، فبی چائے، زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن. اور خاص کر کے اگر میں گفٹنگ پارٹنرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو خان فوڈز ہمارے ساتھ ہے، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے ساتھ ہے، فورن ایئر اینڈ پروڈکٹس ہمارے ساتھ ہے، اور الماس ہمیرانی ہمارے ساتھ ہیں، اور ایکسائڈ کے گفٹس ہمارے ساتھ اس سیٹ پر ہمارا حصہ ہیں. اور خاص کر کے بہت شکر گزار ہیں فبی چائے والوں کا، جن کی چائے کو پی کر ہم ایکٹیو رہتے ہیں اور ایکٹیو انداز میں آپ کے سامنے حضور کا ذکر کرتے ہیں، بھلے وہ ثنا خان ہو، نعت خان ہو، یا پھر علماء کرام ہو، اور کئی گیسٹ اس سے دل افروز ہوتے ہیں. تو ان تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکریہ. ریحان بھائی میں چاہوں گا کہ کلام سنا دیجیے، کس کلام سے آج آغاز کر رہے ہیں؟ جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. اپنے پڑھے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ، بسم اللہ. بسم اللہ. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو عبد الرحمن ہے لیکن ابو ہریرہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کیونکہ حضور نے کہہ دیا. بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے، بلیاں پالا کرتے تھے، حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ بلیوں والے، دنیا میں مشہور ہو گیا. شاعر کہتے ہیں بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. کیا خوبصورت شاعری. اور جس طرح سے میں نے آج انٹروڈکشن ہمارے ریحان بھائی کا کرایا تھا، اسی خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑا خوبصورت کلام پیش کرا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. اور میرے نبی نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھیں، جتنی علامتیں بتائی تھیں اس دنیا کے بارے میں، تو وہی ہوتا رہا اور وہی تا قیامت ہوتا رہے گا. یہ میرے نبی کی محبت ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ ہمیں امت مسلمہ کو بخشوانے کی جو گواہی دی. تو انشاءاللہ ہم امت مسلمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت و بخشش اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے. تو اسی ذکر کو برقرار رکھتے ہیں
کیونکہ بڑے اچھے ثناخواں اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبل اس کے کہ رضوان بھائی سے میں نعت سنوں ان سے پہلے گزارش کروں گا, ایک بڑے پیارے سے ثناخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد عامر امین. محمد عامر امین بھائی کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ جی بہت پیارا کلام ہے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درود و پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے, ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں, پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں, کھلاتا ہے مجھے میرا خدا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میری نسلوں کو بھی کرنا عطا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری نسلوں کو بھی کرنا عطا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے. انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں, انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں, یہ رتبے میں کچھ ایسے جدا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت کلام. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے, ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا صدقے محمد کے. اور بے شک ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے. اگر سمجھنے والی بات ہے کہ جتنا ہمارے کائنات میں جتنی کرم نوازی ہے میرے حضور کی, اور جتنا ہم کھاتے ہیں بھلے وہ اناج و نعمتیں ملتی ہیں, یہ سب میرے حضور کی کرم نوازی ہے, یہ سب میرے حضور کا صدقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی صدقے میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے پیارے سے ثناخواں نوید حسین قادری صاحب موجود ہیں. تو نوید بھائی سے میں جاننا چاہوں گا کس کلام سے آپ آغاز کر رہے ہیں؟ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں. کیا بات ہے, اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بنا ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بسم اللہ بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر
ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एहसास पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखता दामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। सर दामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा ना अपनी जुबानी। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा ना अपनी जुबानी। बिन कहेगी मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ। बिन कहेगी मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ। शाफ़े मुसरफ़ा के करम ने लाज रख ली मेरे छोटेपन की। निस्बतों का करम है ये खालिद, छोटा होते हुए भी खरा निस्बतों का करम है ये खालिद, छोटा होते हुए भी खरा हूँ। उनके टुकड़ों से एहसास पाकर ताजदारों की सफ में सुभान अल्लाह, उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ़ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे नवेद हुसैन कादरी। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ नामवर सनाखा और हमारे आज सेट के सीनियर सनाखा मौजूद हैं रेहान भाई, तो और रेहान भाई के साथ हाफिज़ रिजवान भाई भी मौजूद हैं। उनसे तो मुझे काफ़ी सारे कलाम सुनने और उनको बिठा के भी रखना है मुझे उनसे। आज मतलब सही से सहर आपको यहाँ से करा के भेजनी है इंशाल्लाह ना। रेहान भाई से मैं गुजारिश करूँगा, रेहान भाई एक कलाम और कोई मशहूर ज़मानत सुना दें। और मेरी आज ख्वाहिश भी थी कि मैंने जब हम छोटे होते थे, आप जब भी ऐसे ही होते थे, हम बड़े हो गए, आपको जब भी ऐसे ही पाया, तो आने वाले बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी ऐसे ही जब भी ऐसे ही रहेंगे। ये राज भी इनसे पूछना अल्लाह ताला ये जवानी सलामत रखे। ये हुजूर का सिकर का सदका है माशाल्लाह। रेहान भाई, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद आप पढ़ा करते हैं बड़ी मोहब्बत से, ताजदार हरम आप पढ़ा करते हैं, वो भी हम सुनते थे। मैं ये मतलब ये बातें हैं बचपन की। एक नशिस्त में तो सारे कलाम आप नहीं सुन सकेंगे। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश है, आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें, उसके बाद इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा आपकी ख्वाहिश है तो मैं पेश करता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी मियां मोहम्मद,
زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خارے ہو یا نبی تو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو گھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی کاش پرنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن ہمارا جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حال دل مصطفیٰ کو سنائیں حال دل مصطفیٰ کو سنائیں دیکھ کر ان کے روضے کی جالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں میں بن کر سوالی سبحان اللہ کیا کہنے کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو ان نواسوں کا ان نواسوں کا کہ جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی سردے کے رائے حق میں شہادت خرید لی نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ریحان قادری بھائی اب قبل اس کے کہ ریحان بھائی سے دوسرا کلام سنوں حافظ رضوان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان بھائی سے گزارش کروں گا کہ کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں بہت خوبصورت کلام ہے جناب مظفر وارثی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ماشاءاللہ پیش کر رہا ہوں بسم اللہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو سرکار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں زید بھائی شعر سنیے بہت خوبصورت میں صدقے جاؤں ان کی
رحمت للعالمین کے میں صدقے رحمت للعالمین کے کیونکہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. کہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے. ہم نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر. ہم نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر. ارے جس جگہ منگتوں کو ملتا ہے صدا سے پہلے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار. اور اس میں ہمارا ایمان اور عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور مقطع میں مظفر وارسی صاحب فرماتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سبحان اللہ. کیا پیارا انداز، ماشاءاللہ کیا پیارا انداز. حافظ رضوان جمن صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. میں ریحان بھائی سے قبل اس کے بریک پہ جاؤں چند شعر کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ریحان بھائی سے کہ کوئی کلام سنا دیں. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عشق و محبت کی یہ محفل ہے. مجھے ادیب رائے پوری صاحب کا ایک خوبصورت کلام ہے، بحر طویل ہے. میں 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار،
عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنا شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سونگھ لوں خوشبوئے کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار سونگھ لوں خوشبوئے کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار جس کی نقل حد پہ ہے قربان گلو برگ و سمن نافع آہو خطن باد چمن نور چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن سار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار حدیب صاحب نے اس میں عشق و محبت کا میسیج دیا ہے کہتے ہیں عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون ہو بلوچی ہو کے پنجابی ہو گجراتی ہو بنگالی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار پھر کہتے ہیں یہ مہاجر کی سب اور یہ پنجابی کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز کہ یہ مہاجر کی سب اور یہ پنجابی کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار کیا خوبصورت سما باندھا ہے ہمارے ریحان قادری بھائی حافظ رضوان بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگیوں میں ترقی عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے ان کی آوازوں میں برکت عطا فرمائے الحاج سید ریحان قادری صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس خوبصورت محفل کو مزید خوبصورت بنایا مجھے بہت مزہ آیا محفل میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ثنا خانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے برکت عطا فرمائے مجھے ایک جگہ اور پہنچنا ہے ورنہ میں اور تھوڑا بیٹھتا نہیں جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ریحان بھائی کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عامر امین ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا آنے کا بہت شکریہ نوید حسین قادری ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا آنے کا بہت شکریہ رضوان بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے اور قبل میں ان کی شخصیات کے نام آپ کو بتاؤں ان کا تعارف کراؤں میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ اس آفٹر بریک آج ہمارے ساتھ بہت اچھے ثنا خاں بھی موجود ہوں گے اور موجود ہیں جس طرح سے تسلسل اسلامک کانٹینٹ کا ہمارا چلتا ہے ثنا خوانی ہوتی ہے علماء کرام موجود ہوتے ہیں تو اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اور آپ کے مذہبی سوال کے جواب دینے کے لیے ایک مذہبی اسکالر
ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ سوشل میڈیا پہ بھی رہنمائی کرتی ہیں، ان کو آڈیو ویڈیوز کے تھرو بھی آپ چینلز پہ دیکھا کرتے ہیں، اسلام کے اسکالر ہیں، اس کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ محترمہ جہان شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے سر ٹرانسمیشن انوار رمضان میں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جہان صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ کو ماشاءاللہ سے رمضان المبارک میں کئی مصروفیات آپ کی دیگر چینلز پہ بھی ہوتی ہیں، جی بالکل۔ تو کس طرح سے یہ رمضان المبارک اس سال کا 2022 کا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، آپ لوگوں نے اپنے شو پر مدعو کیا مجھے، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزر رہا ہے میرا تعلق، کیونکہ کیو ٹی وی سے ہے تو وہاں کے شوز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ، ظاہر سی بات ہے شوز کے علاوہ جو ایک مین مقصد ہے کہ لوگوں تک اچھی بات، دین کی بات پہنچ سکے، لوگ ہم سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ ہماری بات میں کچھ اثر ہو جائے، تو بس اتنی ہی کوشش رہتی ہے۔ اس کے علاوہ تو اور یہ ہے کہ اپنی عبادات اور اپنی ساری چیزیں ہیں بس۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت زبردست۔ جہان شاہ صاحبہ سے مزید سوالات جاری رہیں گے اور گفتگو بھی رہے گی۔ قبل اس کے جہان شاہ صاحبہ سے ہماری مزید گفتگو جاری رہے تو میں چاہوں گا آپ سے ایک تعارف اور کراتا چلوں۔ بہت اچھی پرسنالٹی ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ ان کو بھی دیکھا کرتے ہیں اور کئی سوشل ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی اچیومنٹس ہیں ان کی۔ اگر کسی بھی پلیٹ فارمز پہ کے حوالے سے بات کریں تو ہر پلیٹ فارمز پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں جناب ڈاکٹر فیروز صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ سے آپ نے شرٹ کا کلر پہنا ہوا ہے وہ بڑا اٹریکٹیو ہے اور اس کو کیمرہ اٹریکٹیو کلر کہتے ہیں۔ نہیں، ماشاء اللہ سے آپ کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی تھوڑا سا جوش چڑھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ تو محبت کی بات ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے اکثر، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ہمارا ساتھ رہے گا۔ اس سے کے بعد اگر میں بات کراتا چلوں، ہمارے جو چوتھے گیسٹ ہیں آج اشر خالق صاحب، جو کہ ماڈل بھی ہیں اور کئی آپ لوگ ان کو کمرشلز میں بھی دیکھا کرتے ہیں، دیکھتے ہوں گے اور دیکھیں گے، اور شو بزنس میں سے بھی ان کا بھی تعلق ہے۔ جناب اشر خالق صاحب، آئیے ویلکم کرتے ہیں اشر خالق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے اشر صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کے جیسا خوبصورت ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ بتائیں سب سے پہلے۔ بس جی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کی یہ ذرا نوازی ہے جو آپ میری اس طرح آپ نے میری عزت افزائی کی، لیکن کچھ میرا اس میں کمال نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ کہ آپ لوگ اللہ کا کمال کر رہا ہے، اللہ کا کمال ہے وہ تو خیر بغیر کہے وہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں کی محبت ہے جس کے ساتھ آپ لوگ میرے یہاں پہ مدعو کیا، میری عزت افزائی کی۔ تھینک یو سو مچ۔ چلیں آپ سے بھی گفتگو جاری رہی کہ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور بڑے پیارے سے گیسٹ موجود ہیں جو کہ فٹنس ٹرینر ہیں اور آپ لوگ یقیناً ان کو دیکھ کر بڑا پسند کریں گے کیونکہ آج کل لوگ موٹاپے کا اور ہیلتھ کا ایشوز بہت زیادہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جناب مرزا اویس بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ تو ماشاءاللہ سے کوئی بالی ووڈ کے ایکٹر لگتے ہیں۔ تھینکس الاٹ۔ تو اس ٹائم کیا فٹنس ٹرین کے حوالے سے کوئی اور مصروفیات بھی ہیں آپ کی؟ میں پرسنل ٹریننگ کراتا ہوں اور پرسنل ٹریننگ رمادہ پلازا کراچی جم ٹرینر ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں مرزا اویس بیگ صاحب سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جہان شاہ صاحبہ، میں چاہوں گا، رمضان مبارک محبتوں کا درس دیتا ہے، حسن اخلاق کا درس دیتا ہے، تو اس حسن اخلاق کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رمضان کریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں بھیجا گیا ہوں اس وجہ سے کہ میں اخلاق کے مکارم کو پورا کر سکوں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میں درس دے سکوں اس کا، ان کو مکمل کرنا ہے کہ جو چیزیں ناقص تھیں، جو چیزیں کم تھیں اس دور کے لوگوں میں، ان کو وہ پورا کرنے کے لیے آئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، تو اس وقت عرب میں بہت زیادہ جاہلیت کا دور تھا جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسے عادات، ایسی تقالید جو ہے وہ رائج تھیں کہ
کہ جن کو کہ ختم کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کے حقوق نہیں ہوتے تھے. کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جو علماء الدین ہیں، جو مجھ سے بہت زیادہ سینئرز ہیں، ان کی یہ اقوال ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً خواتین کے لیے حقوق نسواں کو لے کر آئے ہیں زیادہ تر. جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں پوری کی پوری ایک سورت جو ہے وہ سورۃ النساء کے نام سے آ جاتی ہے. تو ہمیں سارے کے سارے یہ درس ملتے ہیں کہ ہم کو اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے. ہمارا دین جو ہے وہ صرف دین نہیں ہے، وہ پوری کی پوری ضابطہ حیات ہے. وہ پورا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، کس طرح آپ نے جینا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے. مطلب یہ ایک ایسا دین ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو بھی مذاہب ہیں وہ آپ کو اس طرح ایک ایک چیز کا درس نہیں دیتے. اتنی چھوٹی سی بات کہیں بھی نہیں ہوگی کہ ایک مسکراہٹ آپ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر کرتے ہیں تو وہ صدقہ ہے. آپ راستے سے کوئی اذیت ناک چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہے. آپ اگر مریض کے پاس جا کے اس کی عیادت کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے. یہ سارے حسن الاخلاق میں آتا ہے. کوئی ضرورت مند کو آپ صدقہ دے رہے ہیں تو وہ اس کی کون کون سی درجات ہیں، کون کون سی اس کے ثواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم کو اسلام سے درس ملتا ہے، اور یہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہوگا کہ آپ سیرت النبی کو پڑھیں، آپ سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے. آپ کو لمحہ بلمحہ اگر اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے تو آپ سیرت النبی کے اوراق کو پلٹیں اور آپ ان کو پڑھیں، آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. جہاں آپ نے خواتین کے حسن اخلاق کی بات کری اور آپ نے ایک دور قدیم کی بات کری جس ٹائم خواتین کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو آج بھی یہ دور جہالت پائے جاتا ہے. تو اسلام میں کیا سزا ہے اس طرح کی جو لوگ کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے ریسنٹلی آپ نے واقعہ دیکھا تھا کہ وہ ایک 7 دن کی بچی تھی اور اس کو اس کے والد نے قتل کر دیا تھا. بے شک آج بھی دیکھیں نا کہ وہ چیزیں پلٹ کر پھر سے آ رہی ہیں. وہ جہالت جو ہے وہ پلٹ کر پھر سے آ رہی ہے. جیسا کہ کہتے ہیں پہلا دور، اب یہ آخر زمانہ اس کو یہ کہا جاتا ہے. تو وہ جو جہالتیں اس وقت تھیں کہ وہ سوچ جو تھی کہ بیٹیوں کو زندہ، اچھا کس وجہ سے کیا جاتا تھا؟ تب بھی وہی وجہ تھی کہ عورتوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، لڑکوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی تھی، زیادہ مانگ ہوتی تھی. تو اور آج بھی آپ یہی دیکھیں کہ وہ پلٹ کر پھر سے وہ ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور یہ ذہنی جہالت ہے. اور یہ کیوں آتی ہے؟ پھر سے میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں گی. جب آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور آپ کو کانسیکوینسز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، 2 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو یہ نہیں یقین اس بات کا، اس بات پر آپ کو ایمان نہیں ہے کہ آپ کی اپنی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو کون سا لمحہ اگلا ملنے والا ہے اس کی بھی آپ کو گارنٹی نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی گارنٹی ہو تو پھر آپ اس طرح کے کام کریں نا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہ دنیا میں بچ سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں بچ سکتے ہیں. اگر یہ سارا کا سارا ایمان کے اوپر یہ آ جاتا ہے نا کہ اگر ان ساری کی ساری چیزوں سے آپ کا ایمان ختم ہو گیا تو پھر آپ کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں، پھر آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں. دنیا کی لذتیں، دنیا کی جو بھی خواہشات ہیں وہ انسان کے اندر تبھی پنپتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں جب وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، جب وہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. تو موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں آپ، تو یہ کہ یوٹیوب چینلز وغیرہ پہ آپ موٹیویشن دیتی ہیں، یہاں پہ لائیو اسپیکنگ کے تھرو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ رہتی ہے میری، اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں. میرا ڈومین زیادہ تر چھوٹے بچوں کے ساتھ میں ہے. جیسے مونٹیسری کے بچوں سے میرا جو ڈومین ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر یہ کہ یوتھ کے ساتھ میں بہت اچھی انٹریکشنز رہتی ہیں، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں میرے ساتھ. میں کاؤنسلنگز بھی کرتی ہوں، ان کی پیرنٹس کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں ریسرچ کر رہی ہوں اسلامک سائیکالوجی کے اوپر. تو اس حوالے سے بھی کافی میری بات چیت رہتی ہے اور کافی کاؤنسلنگز رہتی ہیں. آپ جیسی خواتین تو ضابطہ حیات ہیں اس دور میں، مشعل راہ ہیں نئی خواتین کے لیے. تو کیا پرابلم پیش آتی ہیں آج کل؟ کئی رجحان کم ہے اگر خواتین کا بات کر آپ، کیونکہ نوجوان بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنا کچھ کر رہی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں، موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں. تو پھر آپ کو کوئی پرابلم درپیش آئی اپنے اس پروفیشن میں ٹوٹل؟ مجھے جو سب سے زیادہ، ایک تو میرا کیونکہ تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، تو پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلی جو پرابلم آئی تھی وہ تو لینگویج کی آئی تھی، کیونکہ اردو نہیں آتی تھی، عربی میں ہی بات کرتی تھی. تو سب سے پہلی پرابلم تو یہ آئی تھی. اگر آپ سوچ کی پرابلم کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ زیادہ تر، جیسے کہ میں اگر کمپیئر کروں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، ہم لوگوں کی سوچ یہ ہوتی تھی اس دور میں، آج سے تقریباً میں 10 سال پہلے کی بات کروں گی، کسی نے قسم کھا لی، اللہ کا نام لے لیا، تو وہ بندہ وہاں پہ رک جائے گا کہ نہیں بھائی قسم کھا لیے. یہاں پر آ کر مجھے اس چیز پہ کافی ناگواری ہوئی تھی اور کافی پریشانی
हुई थी कि लोग झूठ बहुत बोलते हैं, लोग धोखा बहुत देते हैं, लोग जो है वो मतलब ये कि उनके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो सबसे ज्यादा इस चीज के लिए जो है वो परेशानी हुई थी। लेकिन फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये अपना मुल्क है और इससे हमारी इससे पहचान है, तो ये जैसा भी है जो भी है अपना है और ये अपने लोग हैं, और मेरी यही कोशिश होती है कि यहाँ पर रहकर इन लोगों के साथ में काम करना है, इन लोगों के अंदर जो कमियां हैं, जो फ्लॉसेस हैं, उनको इंशाल्लाह ठीक करना है, यही मेरी कोशिश है। हुस्न अखलाक की आपने बात करी, हुस्न अखलाक आजकल जो रोज़ेदार कई ऐसे भी होते हैं कि वो रोज़े में बड़ा वो शाउट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, वो हुस्न अखलाक का उसमें मतलब जिम्मा हट जाता है उनके हिस्से से। तो इसमें इस्लाम क्या दर्ज देता है? इस्लाम इसमें देखें, इस रोजा जो है वो सब्र है, दूसरी चीज जो है वो उसको इमसाक कहा गया ना रोजे को, कि पकड़ लेना अपने आप को। अगर आप जो है वो अपने आप को पकड़ ही नहीं सकते, आपके अंदर जब्त ही नहीं है, तो फिर आपकी जो है ना वो हदीस आपके ऊपर लागू हो जाती है कि जो सबसे ज्यादा शदीद है ना वो है जो अपने गुस्से के ऊपर जब्त कर ले, यानी सबसे ताकतवर इंसान। हम लोग बहुत ज्यादा गाहे बगाहे लोगों को देखते हैं कि वो अपने आप को बड़ा दावा करते हैं कि मेरा इससे लिंक है, उससे लिंक है, मैं ये ताकतवर, बहुत सारी ऐसी हम दावे सुनते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में ताकतवर वो है जो अपने गुस्से के ऊपर जब्त कर ले। क्या बात। अंबिया कराम ने किस तरह से हुस्न अखलाक का दर्ज दिया अपने दौर में? अंबिया कराम की तो क्या ही बात है और क्या ही उनके अखलाक हैं। अगर आप शुरू से अगर आप ये देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देख लें, उसके बाद शैत अलैहिस्सलाम आते हैं, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, इद्रिस अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर नूह अलैहिस्सलाम आते हैं। सबके क्या अखलाक है। एक चीज जैसे कि आपने पहले सवाल में भी बोला कि सब्र, तो हमें हर नबी के अंदर सबसे पहली चीज तो सब्र मिलती है। जितना इब्तिला और जितने ज्यादा इम्तिहानात अंबिया कराम के ऊपर आए हैं उतने किसी के ऊपर भी नहीं आए, उस पर उनका जब्त, उस पर उनकी इस्तिकामत किस तरह की थी कि वो सब्र भी करना है और उस पर शुक्र भी करना है। क्या बात है। तो शुक्र करते रहें, सब्र करते रहें, और फिर अल्लाह ताला आपको जो है वो सिद्दीकीन का जो है वो दर्जात देंगे। सुभान अल्लाह। इस्लाम दर्ज भी देता है कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जिहान शाह साहिबा से मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे नाजरीन के सवालात के जवाबात भी हम जान लें। रमज़ान मुबारक में जो जिस तरह से लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, अफ्तारियाँ बेइंतहा पकौड़ों का यूज़ होता है, ऑयल शुदा चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उससे बचने के लिए कोई रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने इस ख्वाब को समझा। नहीं माशाल्लाह, आप तो हर तरह से काबिल हैं और हर जगह नज़र आते हैं, आप हमारे साथ ही होते हैं अक्सर चीज़ों में। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मतलब खुदरत ने इतनी अच्छी चीज़ अता की हुई है, इतने अच्छे हर्ब्स दिए हुए हैं, मतलब आप सिर्फ वो इस्तेमाल करें तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। ठीक है। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह कि आपने कहा अक्सर रोज़े के दौरान तेज़ाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना खुदरत ने एक तोहफ़ा दिया है हमें, जिसको हम तुक मरंगा कहते हैं जिसे, ठीक है। अगर वो आप आधी चम्मच जो है ना भिगो दें एक गिलास पानी में, ठीक है, तकरीबन उसका ड्यूरेशन वो 15 मिनट्स हो, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद आप सहरी के बाद उसको पिएं, ठीक है, लास्ट में। तो इंशाल्लाह ये कि पूरा दिन आपकी जो है ना एसिडिटी जो है ना एसिडिटी नहीं रहेगी और गैस्ट्रोम जो गैसेस जो बनती हैं उससे भी जो है ना निजात मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, जिस तरह से भी जान शाह साहिबा से गुफ्तगू थी हमारी गुस्से के हवाले से, सब्र और इस्तिकामत के हवाले से, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, कोई इस तरह की प्रेडिक्शन है जिसको खाने से रोज़े में गुस्सा ना आए? जो मैंने आपको बात कही ना, टोटली जो मैडम ने बात बताई है उसी हवाले से मैंने कही है। इसके अंदर ख़ास किस्म का एंजाइम्स होता है जो आपके दिलो दिमाग को पुरसुकून रखता है, ठीक। तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। टोटल अगर इसकी अगर देखा जाए तो तकरीबन 372 फ़ायदे बताए गए हैं सिर्फ एक तुक मरंगा के बीज में। क्या बात है। तो ये बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें और खुदरत की अफादियत देखें। माशाल्लाह। आपकी मसरूफियात क्या होती हैं रमज़ान मुबारक में, क्योंकि कई OPDs भी आप देख रहे होते हैं और आपके पेशेंट्स की एक कसीर तादाद है? जी, दरअसल मेरी सर जो है वो कैंसर पेशेंट पे है, जिसका मैं हर्बल होम्यो बेस से इलाज करता हूँ। तो बस यही है, तकरीबन इस वक्त
289 पेशेंट्स हैं कैंसर के। 289 पेशेंट्स जी हैं आपके? जी मेरे क्लिनिक। और उसमें कितने सेहतियाब हो चुके हैं माशाल्लाह से? अल्लाह का शुक्र है सारे स्टेबल हैं इस वक्त। माशाल्लाह सारे स्टेबल हैं। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो क्या कहते हैं कि अगर किसी को लग जाए तो वो कब्र तक उसको पहुंचा कर रहती है। और अक्सर बेशतर हम देख भी रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द जितने लोग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं तो तमाम स्टेजेस उसकी बताई गई हैं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी। तो तमाम स्टेजेस, इनिशियल स्टेजेस वाले भी जो है राह फ़ानी तक जा पहुँचते हैं। तो उसकी कोई ऐसी अलामत बताएं जिससे इंसान बेइंतहा अच्छे तरीके से उसको कवर कर सके इनिशियल स्टेज पे। कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस। अच्छा, मेन सबसे पावर। पहले हमने मरीज को ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो बड़ी बात नहीं करेगा, 50% जो है ना उसको कॉन्फिडेंस दिलाने से सही हो जाता है। और बाकी कुछ एहतियात हैं अगर तो वो अगर करें तो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। क्या बात इसके बारे में एक पूरी डिटेल मैंने मतलब एक प्रोग्राम में दी थी। तो आपके पास टाइम शॉर्ट है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं टाइम हमारे पास बहुत है डॉक्टर साहब, आपके लिए टाइम है। कितना टाइम चाहिए आप बताएं? मैं इसकी एक कंप्लीट पूरी जो है ना आपको डिटेल दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त साथ कैंसर रहेगा रमजान मुबारक में। इस वक्त कैंसर के पेशेंट को हम 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक रेड लाइन है, येलो लाइन है और ग्रीन लाइन है। ठीक है, तो इन सबको मैंने डिफाइन किया है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आप से मैं शेयर करूंगा। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक में आपके साथ मजीद भी साथ रहेगा तो हम जानते रहेंगे। नाज़रीन, कबल इसके कि हमारे दीगर मेहमानों से गुफ्तगू जारी रहे, हमारे साथ हाफिज़ सुनैन अहमद मौजूद हैं। तो हाफिज़ सुनैन अहमद से एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए गुजारिश करेंगे। जी हाफिज़ सुनैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। शान नबी है सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल, खैरात मोहम्मद से पाकर, खैरात मोहम्मद से पाकर, किस नाज से कहते हैं मंगते, किस नाज से कहते हैं।
ماشاءاللہ بھائی بڑے خوبصورت انداز میں حافظ سنین احمد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور سینئر ثنا خواں اور بڑے خوبصورت سما بانا تھا اسٹارٹنگ میں، جس طرح سے ہم سحر نشریات کے آغاز میں انہوں نے کلام پیش کرا تھا. جناب حافظ رضوان گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو رضوان بھائی سے میں گزارش کروں گا اور جاننا چاہوں گا، رضوان بھائی مزید تسلسل، مزید اس طرح سے سلسلہ کس کلام سے آپ پھر سے کنٹینیو کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت کلام ہے، ایک اور پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ ارشاد. کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں، کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سے ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سے ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد. دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، کوئی نبی نہیں. میں نے مانا، میں نے مانا کہ حضرت یوسف حسین ہوں گے، مگر کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام پیش کرا جس میں اہل بیت کی
کیا خوبصورت شاعری تھی اور کیا خوبصورت تعریف تھی. حافظ رضوان گھمن صاحب آپ کا آج سحر ٹرانسمیشن میں حصہ بننے کے لیے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ آئے تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین جہان شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان مبارک کی فضائل و برکات کے حوالے سے کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں جو فرما دیا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. یہ وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا. اور رمضان کی فضیلت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہمیں کوئی اور بات کرنے کی، کوئی اور بات سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں اگر آپ فضائل کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ایسی رات دی گئی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اس میں جو ہے وہ جتنے بھی لوگ اس میں جہنم کی آگ سے بچائے جاتے ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی سال کے مہینے میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ پورا ایک مہینہ یہ دیا گیا ہے. ایک دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، 3 دن نہیں ہے. آپ کوئی بھی عبادات کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت یعنی کہ ایک دن کے لیے ہوں گی، وقتی ہوں گی. حج کو آپ یہ دیکھیں گے تو وہ چند دن کے لیے ہے. لیکن اسلام کے اندر اگر کوئی ایسی عبادت ہے جو پورے مہینے تک چلتی ہے تو وہ رمضان کریم ہے. اور رمضان کریم جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ایک پوری تربیت ہے. اگر آپ 1 دن 2 دن کسی بھی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو اپنی عادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کو 1-2 دن میں کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ پورے مہینے ایک ہی پریکٹس کو کرتے رہیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز چیزوں سے بھی رک جانا ہے، جیسے کہ کھانا پینا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ویسے نارملی جائز ہیں، لیکن یہ کہ رمضان کریم میں آپ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان سے باز آتے ہیں. اور بہت ساری ایسی اخلاقی برائیاں، بہت ساری ایسی کردار کی برائیاں، بہت ساری آپ کی ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جو آپ پورے سال میں کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ ان ساری کی ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں. اور اگر آپ پورا مہینہ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا اور آپ کی عادت بن جائے گی، اور آپ اسی طرح سے پھر اپنی زندگی کو بسر کریں گے آگے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھی رہنمائی فرمائی جہان شاہ صاحبہ نے. ناظرین کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے اچھے سے پیارے سے خوبصورت سے ماڈل ایکٹر جناب اشر خالق صاحب، تو آئیے میں اشر خالد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اشر بھائی یہ بتائیں کہ آج کل رمضان المبارک میں کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ جی مصروفیات تو خیر جو رمضان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں عبادات وغیرہ کرنے کی بس وہی ہیں. ساتھ میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی بالکل. ماشاءاللہ جہاں شاہ صاحبہ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں. کیا بات ہے. اور واقعی میں انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کے نام کے ساتھ انصاف کیا ہے، کیونکہ ان کی باتیں سن کے جو جذبات اندر سے سیکھنے کو ملے اور جو ابھرے وہ واقعی ایک کریکٹر کے چین لانے میں بہت ضروری ہے. تھوڑا سا میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شخصیت نگاری بہت ضروری ہے جو انہوں نے بالکل رہنمائی فرمائی. ادائیگی ساتھ میں جو میسج ہے بہت ضروری ہے. اور تھوڑا سا میں اپنی چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو میں نے اخذ کیا ہے، ایسے تو مجھ سے کہیں قابل لوگ موجود ہیں، بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، میں یہ چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس سے کیا کیا ہے. جناب ہر چیز میں بیلنس کا ہونا بے حد ضروری ہے. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ایک سبق ملتا ہے، ان کی سیرت سے، ان کی سنت سے، وہ کہ بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. صادق اور امین تو وہ بچپن سے ہی ہو گئے تھے، صادق و امین ہی رہتے. تبلیغ کرنا بھی ضروری تھا. بے شک ایسا ہی ہے. خود صادق و امین ہے، دوسروں کو بھی بنانا ہے صادق و امین. بیلنس خود ہے، دوسری طرف بھی کاؤنٹر ویٹ آنا چاہیے. دوسروں کی تربیت بھی کریں، معاشرے کو سدھاریں. یہاں جیسے آپ نے ذکر کیا یہ تو اسلام بھی کہتا ہے ہمارا، اگر آپ کو اللہ پاک نے علم سے نوازا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے علم سے اور جنریشن کو نوازیں. یہ آپ کا فرض ہے. بالکل بالکل صحیح. آپ نے ایک بہت ہی افسوسناک حقائق کی طرف اپنے توجہ دلائی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والا واقعہ جو ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہے. آج بھی اس دور جہالت میں ہم جی رہے ہیں جس میں یہ چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بیلنس کو قائم نہیں کر پا رہے جو کہ ہمارے نبی ہمیں 14 سال پہلے سکھا کے جا چکے. وہ بیلنس ہم اپنے شخصیت کے اندر، اپنے کردار کے اندر نہیں لا پا رہے.
اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں کہ آپ نے میرے بیرونی حسن کی تعریف کی کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، لیکن یہ بیرونی چیزیں، میرا لباس، میری شکل، میرا حلیہ سب بیکار ہے اگر میری اندرونی خوبصورتی نہیں ہو، اگر میرا اخلاق نہ ہو تو یہ بیرونی کہہ لیں حلیہ میرا کسی کام کا نہیں. کوئی بھی انسان مجھ سے 2 دفعہ بات نہیں کرنا چاہے گا، دوسری مرتبہ بات نہیں کرنا چاہے گا اگر میں اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں، ایک برے طریقے سے پیش آؤں. یہ کردار، یہ تمیز، یہ اخلاق بہت ضروری ہے تاکہ میں کمپلیمنٹ کر سکوں اپنے ظاہری یا بیرونی اس کو پرسنالٹی کو، شخصیت کو. تو یہ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. میں اسی بات پہ بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں، لیکن جو وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں رمضان کے ہمارے لائف اسٹائل کے اندر، تو ہم سحری کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مشکل سے کوئی دیکھیں ہمارا سحری ایک طرح سے صبح کا ناشتہ ہو گیا، دوپہر کا کھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم افطار کے لیے ایسے بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ بہت ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ مس کر دی ہے زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہم فرائیڈ چیزیں، ہائی کیلوری چیزیں سب کچھ جو ہے بنوا کے جی کھا لینا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم بیلنس لائف اسٹائل چل رہے ہیں، اور کیا ہماری لائف کیا اس کو برداشت کر لے گی، ہمارا لائف اسٹائل اس کو برداشت کر لے گا. تو جو میں شروع میں بات کر رہا تھا بیلنس کی، یہاں پہ بھی ہمیں وہ بیلنس کا سبق لازمی طور پہ سیکھنا چاہیے، اور اس کو ہمیں اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے روٹین کے اندر لانا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہی اشر خالد بھائی آپ نے. اب میں چاہوں گا مرزا اویس بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا اویس بیگ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جس طرح سے یہ ٹولے چھولے بنے ہوئے ہیں، باڈی وغیرہ، اس کو اگر میں بنانا چاہوں تو کیا چیزیں مجھے اس میں امپلیمنٹ کرنا پڑیں گی؟ آپ کو اچھی ڈائٹ لینی پڑے گی اور اچھا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. اچھا. اور جس کو مطلب کوئی لوگ ڈائٹ لیتے ہیں ان کی باڈی پھر بھی نہیں بنتی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوائل چکنس کھاؤ، قیمہ کھاؤ اور کچھ ہیلدی فوڈس کھاؤ، تو جب بھی نہیں بنتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہیلدی فوڈ تو زیادہ میٹر کرتا ہے، ہیلدی فوڈ آپ کو ضروری لینا ہوتا ہے. اچھا. تو اچھا ورک آؤٹ کریں، ورک آؤٹ بھی کرنا ضروری ہے. اچھا ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے. اچھا ورک آؤٹ ٹرینر کے ساتھ ورک آؤٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. ٹرینر کے ساتھ ورک آؤٹ. اور آپ جیسے ٹرینر کراتا ہے پریکٹیکلی ایکسرسائز، اور آپ جو خود ویڈیوز دیکھ کے ورک آؤٹ کرتے ہیں اس سے انجریز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا. اور آج کل جو یہ یوٹیوب پہ لوگ ویڈیوز دیکھ کر فالو کرتے ہیں، خود ٹریننگ، آن لائن ٹریننگ کا دور ہے، تو وہ بھی کئی بینیفیشل رہتا ہے ہمارے ساتھ. آن لائن ٹریننگ بھی صحیح ہے، لیکن پریکٹیکل ایکسرسائز کرنا زیادہ اچھا ہے. پریکٹیکل رہے تو زیادہ اچھا ہے، مطلب کسی جم وغیرہ میں جوائن کرنا چاہیے. اور خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کو بھی کارڈیو کے ساتھ ویٹ ٹریننگ کرنا ضروری ہے. کیونکہ اکثر خواتین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اگر ویٹ لفٹنگ کریں گے، مطلب ویٹ ٹریننگ کریں گے تو ہمارے مسل بن جائیں گے. مسل اتنی آرام سے نہیں بنتے، کیونکہ مسل ویٹ ٹریننگ مسل کو دیتی ہے بیوٹی، جسم کو بڑھاتی نہیں ہے. جتنی بھی ایکسرسائز ہیں فیمیلس کے لیے، میل کے لیے، یہ مسل کی بیوٹی ہے. اس طرح میک اپ ایک بیوٹی ہے، اس طرح ورک آؤٹ بھی ایک جسم کی بیوٹی ہے. اچھا. تو اس کے لیے وہ کوئی سپلیمنٹس وغیرہ بھی کھانے پڑتے ہیں؟ نیچرل پہ کرنا زیادہ اچھا ہے. اچھا. کیونکہ میں خود مسٹر کراچی رہ چکا ہوں، نیچرل پہ میں نے کرا ورک آؤٹ. ماشاء اللہ. تو آپ نے یہ نیچرل پہ جو کرا، اکثر لوگوں کی باڈی اس طرح کی شیپ میں نہیں ہوتی ہے، اور جو نیچرل ورک آؤٹ کرنے میں ان کی باڈی میں جو خوبصورتی آ جائے تو ان کو تو کھانا پڑتا ہوگا. نیچرل پہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سپلیمنٹ وغیرہ پھر یہ اگر آپ پروفیشنل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر شارٹ کٹ والا کام ہوتا ہے. شارٹ کٹ کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. نیچرل وغیرہ اچھا ہے لانگ ٹائم کا. حقیقت ہے کہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. جی وہ یہ ہے کہ آپ نے سال میں اگر ورک آؤٹ کرنا ہے وہ 3 مہینے میں آپ کو باڈی بنا دیتا ہے، لیکن اس کے سائڈ افیکٹ لازمی ہے. اچھا. تو یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، کیونکہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کئی سپلیمنٹس وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی کو بنانے کے لیے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سائڈ افیکٹ ہے نا، آپ لوگ چاہتے ہیں جلدی سے جلدی باڈی بنا لیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اچھا. یہ تو باڈی جیسے بنا لیتے ہیں آپ نیچرل ورک آؤٹ کر کے، اور اگر جیسے جم چھوڑ دیا جائے تو اس کے لیے اس کے بعد پھر یہ نقصانات بھی ہیں. گھر میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، کچھ بیسک ایکسرسائز ہیں وہ فالو کرتے رہے. اچھا. تو باڈی مینٹین رہتی ہے. یہ باڈی بنانے کے لیے کسی اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، کسی بلڈر وغیرہ؟ بالکل ضروری ہے. کیا بات ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون؟ آرنلڈ. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. بچپن سے ہم نے بھی آرنلڈ کو دیکھ کے جم کا شوق لگ گیا تھا اور جم جانا شروع کر دیا تھا. جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پکچر آرنلڈ کی لگی ہوئی. جم جانا بہت ضروری ہے. جس طرح نماز ضروری ہے اس طرح ہماری فٹنس بھی ضروری ہے. اچھا. یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، لیٹ سپوز جو باڈی بلڈنگ اسٹیرائڈ، تو اس کے نقصانات ہیں یا پھر بینیفٹس ہیں؟ اسٹیرائڈ کے نقصانات ہیں. نقصانات ہیں. اچھا. کتنے نقصانات ہیں، کس قدر نقصانات ہیں؟ کافی نقصانات ہیں اس کے.
क्योंकि मेरे साथ के जो लड़के मेरे क्लास में लड़के होते हैं वो एक्स्ट्रा लेके अब घर बैठे हुए हैं, उनसे अब वर्कआउट होता ही नहीं है। अच्छा, सही से। आपने कभी यूज़ करा है? यूज़ नहीं करा, लेकिन प्रोफेशनल के लिए टाइम लगता है। अब मैंने 4 साल करा तो मैंने मिस्टर कराची लड़ा। अब लोग चाहते हैं कि 1 साल में मिस्टर कराची बन जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मिस्टर कराची आपने किस सन में इंतखाब लिया? मैंने 2011 फिर 2011 के बाद फिर मुझे सिंध की अनाउंसमेंट हुई। हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ा नहीं। अच्छा, सही सही, क्या बात है, क्या बात है। मिर्ज़ा उवैस भाई से भी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। नाजरीन, बात यह है कि अपने लिए तो सारे ही जी लेते हैं, असल खिदमत इंसानियत होनी चाहिए। असल खिदमत इंसानियत का दर्ज देना है, इंसानियत के काम आना है। एक इंसानी खिदमत में रहती हुई एक ऐसी मुनफरिद तंजीम जो कि खिदमत इंसानियत का जगह जगह दर्ज दे रही है। अगर वो बात की जाए दस्तखानों पे, अगर बात की जाए राशन ड्राइव पे, बात की जाए हॉस्पिटलिटी पे, और बात की जाए कई प्लेटफॉर्म पे जिसमें गरीबों की मदद कर रही है, बेसहारा तंजीमों की, बेसहारा लोगों की मदद कर रही है, ऐसी मुनफरिद तंजीम से आज हमारे साथ और शामिल हैं। क्योंकि हमारी सहर ट्रांसमिशन में अक्सर व बेशतर स्टार्टिंग से हमारे साथ शामिल रहा होते हैं और हमारे स्टेज की, हमारे सहर ट्रांसमिशन की जीनत होते हैं। जनाब मोहतरम फ़हीम शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत अल्लाह का से? शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके माशाल्लाह ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो खिदमात हैं तो वो तो एक मशाले राह हैं। तो आज आपने किस तरह से रमज़ान मुबारक के दस्तरखान जो सजाया लगाया, कितने लोग उस पर मौजूद थे? जैद भी जो माशाल्लाह हमारा जो शाह फैसल का जो दस्तरखान चल रहा है और जो वाटर पंप पे चल रहा है, माशाल्लाह शाह फैसल में मज़ीद कसीर तादाद बढ़ती जा रही है कि वो एक्चुअली पीछे जो है सारा इंडस्ट्रियल जोन है। इंडस्ट्रियल जोन है कि वहाँ से जो लोग आते हैं, जो ऐसा बहुत सा होता है कि उनकी छुट्टी का टाइम हो जाता है। आज भी माशाल्लाह तकरीबन 700-800 के करीब हमारे पास पब्लिक थी। तो इसी तरह हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसी को लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो राशन ड्राइव का वो भी सिलसिला शुरू हो गया है और जो हो सक रहा है, जितना हो सक रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि जो इस मुश्किल हालात, इतनी महंगाई में आजकल नहीं लोग सरवाइव कर पा रहे कि पूरी दुनिया में रमज़ान आते हैं तो फ्रूट वगैरह चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और माशाल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो चीज़ डबल रेट पे हो जाती है। अगर आप एक छोटी सी मिसाल में इजाफा हो जाता अगर आप रमज़ान से डबल हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन पहले देखें, एक जो नॉर्मल जो अफ्तारी में केला यूज होता है वो 50 रुपए 60 रुपए दर्जन था, रमज़ान आते ही वो 150 रुपए पे हो गया। अल्लाह, तो गरीब बंदा कहाँ से खाएगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, किस तरह वो अपना घर चलाएगा? उसका किराए का मकान है, वो बेचारे की तनख्वाह वही 25,000 30,000 है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, यहाँ से घर का मकान का किराया बढ़ रहा है, चीजें आप देखें इतनी महंगी होती जा रही हैं, तो बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो इसी तरह बस आप जैसे कुछ भाई हैं, कुछ दोस्त हैं हमारे, वो हमारे साथ मिलते हैं और हम इसको कोशिश ही होती है जितना से ज़्यादा लोगों को हम अफ्तार डिनर ये करा सकें। नाज़रीन, आप फ़हीम भाई की गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक जो वीडियो हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर फ़हीम भाई खिदमत पेश करते हैं वो दिखाएं। फ़हीम भाई, तो ये बताएं कि अभी मुश्किलात क्या पैदा आ रही हैं, जो कि दस्तरखान आपने इतनी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है, तो इसमें क्या कोई फाइनेंशियली आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों की आपको इसमें मैन पावर की सपोर्टमेंट चाहिए, क्या मुश्किलात पैदा आ रही हैं? सर मुश्किलात तो देखें कि एक जो हम दोस्त यार हैं सारे, जो हम लोग ने ये बनाई हुई है, पहले हमारे थे 200-250 लोग होते थे, हम उनको करते थे, फिर उससे 400 हुए, फिर 500 है, अब 700-800 लोगों का हो रहा है। तो मुश्किलात तो हर जगह आती हैं, लेकिन बस ये कि जब आपकी नीयत साफ और आपका एक करने का जज्बा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से वसाइल बना देते हैं। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा हमारे पास राशन की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत है, और राशन भी हम लोग एक होता है ना कि यार बांटना है, हमारा बांटने वाला काम नहीं होता हमारा। बेसिकली हम लोग 2 महीने 3 महीने से पहले वर्किंग शुरू करते हैं, और जो वो लोग सफ़ेद पोश लोग जो घर में बेचारे बेवा हैं या कोई पैरालाइज है साहब, उनके घर में 2 बच्चे 3 बच्चे किराए के मकान में रह रही हैं, या वो खातून जाके फैक्ट्री में जॉब कर रही हैं, या बहुत सी जगह ऐसे अभी मैं लोगों से मिला हूँ कि जो खातून वो इस तरह प्रेस जो करते हैं ना, प्रेसिंग मशीन, 7 रुपए एक जोड़े के मिलते हैं, वो बेचारी सारा दिन में रोजे की हालत में सुबह से लेकर रात तक करती है, कितना 500 रुपए 600 रुपए। अब उस 500-600 में वो अपना घर कैसे चलाएगी, वो किराए कैसे निकालेगी, वो सामान कैसे लेगी? अल्लाह, तो कई मुखय्यर हजरात रमज़ान मुबारक में बेपनाह लोगों की खिदमत करते थे, दस्तरखान में वो लोग सपोर्ट
کرتے تھے, راشن ڈرائیوز میں سپورٹ کرتے تھے, تو اس مشکل صورتحال میں, مہنگائی کی صورتحال میں لوگوں سپورٹ کرنا کم کر دیا ہے, تو آپ کو مشکلات تو پیش آ رہی ہوں گی. سر ماشاءاللہ جس طرح پچھلے سال میرے کو کافی ہمارے دوست یار تھے, دوست احباب تھے, جو کچھ میرے ہوتے ہیں جو ساتھ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, اس دفعہ مہنگائی کے لیے جو بھی حالات تقریباً سب پیچھے ہٹ گئے. صرف ایک واحد ادارہ ہے جی ایف ایس, جس سے یہ تیسرے روزے کے بعد بند کرنے جاتا تھا اپنا دسترخوان, کہ نہیں ہو پا رہا تھا, کس طرح چلا پائیں اس مہنگائی کے دور میں. تو الحمدللہ جب یہ چیز بند کرنے کی باری آئی اور یہ چیز جی ایف ایس تک پہنچی, تو انہوں نے مجھے بہت اچھا سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اتنے دن کا یہ چیزیں آپ دسترخوان لگاؤ, کتنی دیگیں آتی ہیں, جیسے ماشاءاللہ ہماری ڈیلی کی 7 سے 8 دیگیں, یہ تو شروع رمضان ہے, اب 15 روزے کے بعد مارکیٹیں کھل جاتی ہیں, تو پھر یہ 12-15 دیگوں پہ ہمارا سلسلہ جائے گا ڈیلی بیسس پہ. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا زیب النساء کا دسترخوان جو ایک دل میں آ گئی تھی کہ یار بند ہونے جا رہا ہے, لازمی ہم لوگ نے جو 2-3-4 دن 5 دن جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. پھر ایسا حالت ہو گئی تھی کہ بس ایک اداسی سی چھا گئی تھی چہرے پہ, اللہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جو اتنے ماشاءاللہ میرے سپورٹنگ دوست یار تھے, جو کچھ دوست میرے باہر بھی ہیں, اب مہنگائی کے لیے حالات کہتے ہیں کہ تقریباً سب بیک ہو گئے تھے. تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایسا آپ کام شروع کرتے ہو اور جب یہ بند ہونے لگتا ہے تو اللہ میاں کسی نہ کسی کو اتار دیتے, نہیں یار یہ بند نہیں ہو. وہ کہتے ہیں نا نیت اچھی منزل آسان. اور پھر کئی مخیر حضرات سے میری اپیل بھی ہے, جس طرح سے جی ایف ایس ان کو سپورٹ کر رہا ہے, جو بھی مخیر حضرات ہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں دسترخوان کے لیے, راشن ڈرائیوز کے لیے, اور جس طرح سے خدمت انسانیت کا درس دے رہی ہے زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن, ان کا سہارا بنے, ان کو سپورٹ کریں, ان کے پیجز کے تھرو, ان کے کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو. آپ اسکرینز پہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کی ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں. زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کے پیجز پہ بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کی سپورٹ کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے, تاکہ یہ کسی مزید لوگوں کی مدد کر سکیں, مزید لوگوں تک راشن پہنچا سکیں, اپنی جو خدمت انسانیت پہنچا سکیں. جس طرح سے مہنگائی کی صورتحال ہے, لوگ پریشان ہیں, تنگ دست ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی تنگ دستی دور فرمائے. فہیم بھائی, تو مجھے ابھی بتائیں کہ رمضان میں دسترخوان کے علاوہ اور بھی مزید لوگ آپ سے ریکوائرمنٹ کرتے ہوں گے راشن کے حوالے سے؟ ہمارے پاس اس ٹائم ریکوائرمنٹ تو نہیں, جن لوگوں سے میں جا کے ملا ہوں تقریباً وہ 387 فیملیز ہیں جن کی میرے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے, جو واقعی جسے آپ کہیں گے کہ وہ سفید پوش حضرات ہیں, جسے آپ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار مانگنے والا ہے یا اس کا کام ہے ہاتھ پھیلانا ہے یا کس سے مانگنا. یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ واقعی جو جینون ہے, جو 4 علاقوں میں میری ورکنگ ہے. تو لیکن اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہمارے پاس جو آ رہی ہے پریشانی, ہمارے پاس راشن کے بیگز نہیں ہیں. ہمارے پاس راشن کے بیگز نہیں ہیں. میں خود بہت کوششیں کر رہا ہوں, جو دوست یار لازمی ہر کسی کے, جیسے آپ کی گیدرنگ آپ کے لیول کے لحاظ سے, میری میں جی ایف ایس بلڈر میں ایز اے جاب بھی کرتا ہوں, میری گیدرنگ میری ابھی صرف ورکنگ کر رہا ہوں میں راشن کے بیگز پہ, کہ یار رمضان ہے, تقریباً ہر کوئی روزے رکھتا ہے, ہر کوئی سحری کرتا ہے, تو اس لحاظ سے کہ جتنا ہو سکے میکسیمم پہ ہم پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اور دیکھنے والے ناظرین, جس طرح سے زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن لوگ کی خدمت انسانیت میں خدمت پیش نظر آ رہی ہے, شانہ بشانہ نظر آ رہی ہے, آپ لوگ بھی ان کو سپورٹ کریں, ان کا سہارا بنیں. آخر میں فہیم بھائی, میں چاہوں گا کوئی پبلک میسیج آپ کی طرف سے کنوے ہو جائے. میں یہ کہوں گا کہ بے شک وہ اگر ڈونیشن نہیں دے رہے کسی کو نہ دیں, ڈونیشن نہیں دیں, لیکن ہر بندہ اپنے محلے میں, اپنے آس پڑوس میں دیکھ لینا یار. لازمی نہیں کہ وہ زیب النساء کو آگے فنڈ دیں, یا لازمی نہیں کسی ادارے کو دیں. اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بالکل دیں, ہم حاضر ہیں, ہر طرح کی ہم لوگ خدمت کے لیے حاضر ہیں. لیکن ہر بندہ اگر زید بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ کام اگر کر لے کہ اپنے آس پڑوس میں دیکھ لے, اگر اس کی حیثیت نہیں کہ وہ راشن کا بیگ کسی کو دے سکے, نہیں ہے حیثیت جو مہنگائی کے دور میں, لیکن اپنے گھر میں وہ ایک ٹائم کا کھانا تو بناتا ہے, کھانے کے لیے وہ کم از کم وہ ایک باؤل ہی اپنے اگر پڑوس میں بھیجا دے کچھ روٹیوں کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بھوکا کوئی نہیں رہے گا. اور میری آپ کی ہماری ہم نہیں پورا کر سکتے ساروں کا, کراچی بہت بڑا شہر ہے, بہت سی تنظیمیں کام کری ہیں بہت, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں کسی سے ملتے ہیں, جب اس کی بیچارے کی کہانی سنتے ہیں, جب خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پرسوں میں ایک فیملی کے یہاں سے ہو کے آیا ہوں, آپ یقین کریں زید بھائی اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اللہ, اگر آپ کہیں کہ اس نے روزہ کیسے کھولا, اس نے افطار کیسے کری, تو وہ اللہ جانتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے گھروں میں. نہیں تھا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ہم صرف دیکھ کے محسوس کر سکتے ہیں اور صرف اپنے اس پہ اپنے اندر ہی اندر گھٹتے ہیں کہ یار کاش میرے پاس اتنا ہو یار, میں اس کو ایک راشن کا بیگ تو دے دوں یار یہ کم از کم 2 روٹی کھا تو لے یار, یہ کم از کم اس کے پاس اتنا تو یہ سحری کا اپنا اہتمام کر لے یا یہ افطاری کا اہتمام کر لے یا اپنے بچوں کو رات میں کچھ کھلا تو سکے. ان فیملیوں سے مل کے آ رہے ہیں لیکن یہ بس کوشش کر رہے ہیں کہ یار جتنے اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, کسی کے پاس وقت نہیں ہے, ہر کوئی مصروف ہے آج کل بہت مصروف ہو گئی ہے زندگی, نہیں ہے تو بھائی ہم ہیں, ہم پہنچائیں گے اور مستحق تک پہنچائیں گے. ایسے نہیں کہ کسی مانگنے والے کو دے دے, کسی جو واقعی مستحقین ہے یا ہمارے کو نہ دیں, ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو کہ یا یہ گھر ہے, خود دیکھیں خود کریں. لیکن راشن ڈرائیو ہم لوگ زد بھائی کرتے ہیں رات میں, ہماری جو ٹیم نکلتی ہے رات میں 11, 11:30, 12 بجے نکلتی ہے, اس لیے آپ جس گھر میں دینے جا رہے ہو اندھیرے میں دے رہے ہیں راشن ہم لوگ اس ٹائم دیتے ہیں, ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو. راشن کی ہماری پوری دن میں ورکنگ ہوتی ہے, ساری چیز ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے پورے ایڈریسز ہوتے ہیں, ہم لوگ 2 3 بار ہم ادھر ہو کے آ چکے ہوتے ہیں. تو ہم راشن جو ڈرائیو اس لیے دیتے ہیں کہ رات میں کہ یار پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے. جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. فہیم بھائی نے بہت اچھی رہنمائی کری اور بہت اچھی پبلک میسیج دیا اور خدمت انسانیت کے حوالے سے جس طرح سے پیش ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مزید غیبی مدد فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں مرزا اویس بیگ صاحب جو کہ فٹنس ٹرینر ہیں. مرزا بھائی میں چاہوں گا کوئی پبلک میسیج آپ کی طرف سے کنوے ہو جائے. میرا میسیج یہ ہے کہ آپ ورک آؤٹ اچھا کریں اور اچھی ڈائٹ لیں, میرا میسیج یہ. چلیں ماشاء اللہ گڈ, بہت شکریہ مرزا اویس صاحب آپ کا تشریف لانے کے لیے. فہیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ آج تشریف لائے ساری ٹرانسمیشن میں. ناظرین نیکی کے درجات بلند ہو جاتے ہیں, ایک نیکی کے بدلے کئی درجات, کئی ثوابات, کئی اس کا اجر جو ہے بے انتہا بلند کر دیا جاتا ہے. تو ایک دوسرے کے کام آئیں, یہی آج کا درس ہے. ناظرین کئی سیگمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کئی سیگمنٹ ہمیں کرنے ہیں جو کہ ہم فرسٹ رمضان سے لے کر آج تک کی بنیاد پہ اگر ہم کرتے آئیں. جو ہمارے راؤنڈز ہوتے ہیں کمپٹیشن, جو جس میں پہلا اسپیچ کمپٹیشن ہے, کوئز کمپٹیشن ہے, نعت کمپٹیشن ہے, تو اسی طرح سے آج کمپٹیشن کا راؤنڈ ہے کوئز کمپٹیشن. اس کو ملاحظہ کریں گے اور اس میں دیکھیں گے آج کنٹیسٹنٹس کی کیا تیاری ہے, جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے کس طرح سے تیاریاں کی ہیں اور کیا آج پرفارم کریں گے. اور ہمارے ساتھ جج صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. قبل اس کے کہ ہم کمپٹیشن راؤنڈ کی طرف جائیں, ایک مختصر سا لے لیتے ہیں بریک. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آج ہمارا 3rd کوئز کمپٹیشن راؤنڈ ہے. کمپٹیشن راؤنڈز میں ہمارے ساتھ ججز موجود ہوتے ہیں اور کئی جو ہے اس کو جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پروگرام کو وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور بہت اچھے کنٹیسٹنٹس موجود ہوتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے کمپٹیشن راؤنڈ کو آگے بڑھائیں, میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے جو برانڈنگ پارٹنرز ہیں, سپورٹیو پارٹنرز ہیں, خاص طور پہ جنہوں نے ہمیں گفٹنگ پرووائڈ کری ہے. آج ہمارے ساتھ خان فوڈس کے گفٹ موجود ہیں, ایکسائٹ کے گفٹ موجود ہیں, ایسائن آئل اینڈ گیس کمپنی کے گفٹ موجود ہیں, الماس ہمیرانی کے گفٹس موجود ہیں. اور اسپیشلی شکر گزار ہوں ڈیجا وو میل کلیکشن کے, جن کے میں ڈریسز ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. نوید احمد میل کلیکشن کے, جن کے ڈریسز میں ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. فبی چائے کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ پوری سحر ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں اور ان کی چائے پی کر ہم انرجیٹک رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ امداد عظیم آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے. دا بیوٹی مارٹ سیلون ہمارے ساتھ ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے. پاکستان بزنس کلب فورم ہمارے ساتھ سپورٹیو پارٹنر ہے. سروسز فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ سپورٹیو پارٹنر ہے. خان فوڈس, یونیکا, الماس ہمیرانی, نوید احمد, ڈیجا وو میل کلیکشن, احسان آئل اینڈ گیس کمپنی, فورن اینڈ ایئر پروڈکٹس, فبی چائے, زیبو نسا ویلفیئر آرگنائزیشن اور خاص طور پہ نیگزٹ انسٹیٹیوٹ ہمارے ساتھ ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں. نیگزٹ کا بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ اس نے ہمارے نیولی جوائن کرا ہمیں سپورٹیو پارٹنر کے تھرو. اب ناظرین ہم بات کریں گے اپنے کمپٹیشن راؤنڈ کی جانب
اور اس کمپٹیشن راؤنڈ کی جانے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں بڑے اچھے سے ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں جو نعت خوانی کمپٹیشن کو بھی جج کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اسپیچ کمپٹیشن کو اور آج کوئز کمپٹیشن کو بھی وہی جج کر رہے ہیں ہمارے عمران ساگر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عمران ساگر صاحب؟ اللہ کرم. اب یہ نہیں کہیے گا یہ آج اتفاق ہو گیا کہ آپ نے بھی وہی میچ کر لیا جو کہ میں نے آج کلر ویئر میں یہ کرا. کہنے والا ہوں کہ ماشاءاللہ آج باقی دنوں کی بنسبت بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج مطلب نظر اتروا لوں میں گھر جا کے اپنی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نظر اتروا لوں گھر جا کے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے دیکھ لیا نظر اتر گئی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو آج عمران ساگر صاحب کیا تیاریاں ہیں کنٹیسٹنٹس کی, کس طرح سے اسٹارٹ ہوگا, کس طرح سے ٹائم دیا جائے گا, کتنے سوالات کیے جائیں گے؟ اچھا 5 سوالات میں کروں گا ہر کنٹیسٹنٹ سے اور کوئز کمپٹیشن کا. یہ ہمارا 3rd راؤنڈ ہے. اس کے اندر ہم سلیکٹ کریں گے 2 جو ونر ہوں گے ان کو سلیکٹ کر کے پھر اس کے بعد وہ چلے جائیں گے کوارٹر فائنل میں. کیا بات ہے. اور انشاءاللہ پھر جب کوارٹر فائنل آج 3rd راؤنڈ ہے, آج 3rd راؤنڈ ہے کوئز کمپٹیشن کا, آج 3rd راؤنڈ ہے. جی بالکل. اور اب جو آج کوالیفائی کریں گے وہ جائیں گے 3rd راؤنڈ میں, وہ جائیں گے 4th راؤنڈ میں, کوارٹر فائنل میں. کوارٹر فائنل میں. کوارٹر فائنل کے بعد کیا پروسیس ہے آگے؟ یہ تینوں جو پروگرام ہوئے یہ ان میں ہم نے کوارٹر فائنل کے لیے سلیکٹ کیے ہیں لوگوں کو. کوارٹر فائنل کے بعد جو ہے وہ پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل. جی جی جی. تو آئیے ناظرین جانتے ہیں آج جو ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں اور پہلے پارٹیسپینٹ ہیں محمد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں کہاں سے تعلق ہے. السلام علیکم محمد ابراہیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کراچی سے. کیا بات ہے. عمران ساگر صاحب آغاز کیا جائے. جی 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 بالکل. اچھا جی ابراہیم صاحب آپ سے میں پہلا سوال پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے کتنا عرصہ پہلے ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 سال پہلے. جی نہیں, 6 مہینے پہلے. جی نہیں, آپ کا جواب غلط ہے. 2 مہینے پہلے ان کی وفات ہوئی تھی. اچھا شادی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال. ٹھیک ہے, آپ کا جواب درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کس سنہ ہجری میں کیا؟ 10 ہجری. 10 سنہ ہجری میں. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. جس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس میدان کو کیا کہا جاتا ہے؟ میدان عرفات. جی بالکل ٹھیک, صحیح جواب دیا. صحیح جواب. بہت اچھے. پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کون سی سورہ تھی؟ سورہ اقرا. سورہ کا نام پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, یہ تو پہلے جملے کا نام بتا رہے ہیں آپ. سورہ 1 منٹ. بہرحال آپ نے جواب نہیں دیا. سورہ علق. سورہ علق. ٹھیک ہے جی. کیا بات ہے. اب آخری سوال بھی میرا اسی سے متعلق تھا لیکن آپ کو اس کے متعلق نہیں پتہ ہے تو میں یہ جو سوال نہیں پوچھتا آپ سے کیونکہ سورہ علق سے ہی متعلق تھا. آپ ایک جہاں پر حضرت آدم اور حوا کی توبہ قبول ہوئی اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ قبول ہوئی. جی آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں, وہ میدان عرفات میں ہے وہ مقام. میدان عرفات میں کوہ طور پر. جی نہیں, آپ جواب نہیں دے سکے. ٹھیک ہے, وہ جبل رحمت اس کا نام. نالے 5 سوال پورے ہو گئے. 5 سوال پورے ہو گئے ہیں. کیا بات ہے. محمد ابراہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اب جو ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں سید اون زیدی صاحب, تو آئیے ان سے ان کا تعارف جانتے ہیں, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. سید اون زیدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے. چلیں عمران ساگر صاحب آغاز کیا جائے. جی بالکل. اچھا وہ اس مسجد کا مجھے نام بتائیے اون صاحب کہ جس مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم دیا تھا. جی جی ٹھیک ہے, آپ جواب نہیں دے سکے. اس مسجد کا نام ہے مسجد زرار. اچھا میدان بدر میں جو اس وقت مسجد موجود ہے بہت مشہور مسجد ہے, اس مسجد کا نام بتائیے. اس مسجد کے بارے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اس مسجد کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا.
मस्जिद कुबा। जी हाँ, उस मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश है, आप जवाब नहीं दे सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के नाम बताइए। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। एक नहीं है, ज़्यादा हैं। एक ही का नाम। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त नहीं मानूंगा मैं। रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज हुआ? 2 हिजरी में। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी क्वेश्चन, सुलह हुदैबिया में कौन सी बैत ली गई, उस बैत का नाम क्या है? अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होते तो ये सवाल इससे पहले भी मैं पूछ चुका हूँ। अब देखेंगे। नहीं, ये आपका टाइम अप हुआ। बैत रिज़वान। ठीक है जी, आप जवाब नहीं दे सके, बहुत शुक्रिया। 5 सवाल मुकम्मल हो गए। बहुत शुक्रिया सैयद ऑन ज़ैदी। अब जो हमारे तीसरे कंटेस्टेंट मौजूद हैं हमारे साथ, असदुल्ला खान। आइए जानते हैं कि ताल्लुक़ कहाँ से है इनका, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं सैयद जनाब असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? कराची से। माशाल्लाह। इमरान सागर साहब, आगाज़ किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि मक्का मुकर्रमा किस सन हिजरी में फ़तह हुआ था? 2 हिजरी। जी नहीं, चलें आपको एक हिंट दे देता हूँ, इस सवाल को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि मक्का मुकर्रमा रमज़ान के महीने में फ़तह हुआ था। तारीख़ क्या थी, कौन सा रमज़ान था? 27। जी नहीं, गलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल उम्रा अदा किया था, पहला उम्रा? यह तारीख भी अगर आप बताते तो मैं जवाब दुरुस्त मान लूँगा। नहीं जी, आपका टाइम ख़त्म हुआ। क्या बात है। मैं आपसे तीसरा सवाल, नहीं सॉरी, चौथा सवाल पूछ रहा हूँ। महर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा को क्या दिया था? चांदी के कुछ जी नहीं, या कोई खजूरें। जी नहीं, आप जवाब नहीं दे सके उनको। चले, ये मैं किसी और साहब से सवाल पूछूंगा क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा का नाम बताइए। हज़रत सोफिया। इस प्रोग्राम में मैं ये दूसरी मरतबा सवाल पूछ रहा हूँ। पहले वाले साहब ने जवाब दे दिया था, मगर आप शायद प्रोग्राम कंटिन्यू देख नहीं रहे हैं। हज़रत हलीमा सादिया, आप जवाब नहीं दे सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किन सहाबी के घर क़याम फरमाया था? हज़रत हमज़ा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है सवाल ये। अबू जहल। हज़रत अबू अयूब अंसारी। क्या बात है। मैं हाल 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। 5 सवाल आपके मुकम्मल हो गए। बहुत शुक्रिया खलील रहमान साहब आपका तशरीफ़ लाने के लिए। नाजरीन, अब जानते हैं हम अपने जजिस के डिसीजंस को, क्योंकि 4 कंटेस्टेंट हमारे मौजूद थे और मुकम्मल हो चुके हैं। मैं हाल एक कंटेस्टेंट हमारे और रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कराची से। कराची से, माशाल्लाह। तो इमरान सागर साहब, आगाज़ किया जाए। जी, खलील रहमान साहब, तो आपसे मैं सबसे पहला सवाल यही पूछ लेता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा को महर में क्या दिया था? ठीक है जी, आप जवाब नहीं दे सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज की तादाद बताइए। 11। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। माशाल्लाह। हज़रत खदीजतुल कुबरा से आपकी औलादें कितनी हैं? 5 6। हाँ, 6। क्या बात है, माशाल्लाह। कौन कौन, कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां? 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
सही जवाब दिया आपने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों के नाम बता सकते हैं? हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहिम। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सवाल और आपसे पूछता हूँ और आखिरी सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में कितना अरसा क़याम फरमाया? 3 से 4 दिन। चलें बहरहाल करीब है, 3 दिन मुकम्मल जो हमारे पास रिवायात हैं वो 3 दिन मुकम्मल उन्होंने क़याम फरमाया था। बहुत शुक्रिया, आपका जवाब दुरुस्त है। ये 5 सवाल मुकम्मल हो चुके 5 सवाल इनके मुकम्मल हैं। हो जी गए। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। इस कबल इसके कि हम जो जजेस साहिबान के डिसीजंस पे जाएं, हमारे साथ जियान शाह साहिबा आज इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, मोटिवेशन स्पीकर मौजूद हैं। मैं जानता हूँ उनका क्या ख्याल है, इजहार है, क्या कमेंट्स हैं इस सेगमेंट के हवाले से। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा सेगमेंट है आप लोगों का, और इस तरह के सेगमेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों की जो दीनी मालूमात है उसमें इजाफा हो। और जिस तरह से सवालात मुरतब किए गए हैं वो भी बहुत अच्छे, बहुत पाए के हैं और आसान भी हैं, और उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन होती है। और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता लगता है, बिल्कुल और बिल्कुल न्यू बहुत जनरेशन ज़रूरी है। को लिया गया है यहाँ पे और नौजवानों इससे एक को। शौक भी बेदार होता है ना, क्योंकि जाहिर आपने कुछ ना कुछ इसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखे होंगे, कुछ आगे बढ़ने की कोई जस्तजू होती है। जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। इस्लामियात की आप किताब देखें तो बड़ी छोटी सी हमारे पास होती है जिसमें ये सारी नॉलेज नहीं मिल पा रही होती है, तो बच्चों के अंदर इस चीज़ से शौक पैदा होता है तो वो पढ़कर आएंगे, फिर ये कि उनके लिए बेहतरी होगी इसमें। जैसे मैं इस बात को आपके आगे बढ़ाता हूँ कि जिस तरह मैंने इनसे कहा कि आप शायद हमारा प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, जी तो अब जो हमारे कंटेस्टेंट या हमारे व्यूवर्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, वो मजीद शौक से इस प्रोग्राम को देखेंगे। क्योंकि मैम मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूँ कि हम बहुत खुशी महसूस करते हैं इस वक्त, माशरा जो है वो बहुत खुशी महसूस करता है इस बात पे। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, यार तुमने मेरे बेटे का फला गाना सुना, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत फख्र से बता रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा कह रहा होता है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, मेरा बेटा आलिम है, मेरा बेटा मुफ्ती है, माशाल्लाह हाफिज जैद साहब हाफिज कुरान है, इनकी वालिदा मोहतरमा फख्र से बताती होंगी कि मेरा बेटा हाफिज है, फख्र से बताती हूँ, उनको फख्र होता है बहुत। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र होता है इस बात पे कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तमाम लोग। पहले मैं उसको दायम अली कहता था, अब मैं बड़ी बहुत सलीके से और ये समझ ले कि एक अलग रिस्पेक्ट से बात करता हूँ उस बेटे से, हाफिज साहब, क्योंकि वो अब हाफिज हो गया है। अब पहले दायम अली था, अब हाफिज दायम अली है। माशाल्लाह, मुझे फख्र है अपने बेटे के। इमरान सागर साहब, आपसे बात का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर फ़िरोज़ साहब भी आज हमारे इस सार ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, आप अपने ख्यालात से इजहार करें। सही, यहाँ के सबसे अच्छी बात मुझे आज जो लगी है, जो हमारे भाई हैं, जो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बैलेंस कंट्रोल इन लाइफ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मतलब बहुत कम सुनी है, हर कोई कहता नहीं है बात, लेकिन हालांकि एक मॉडल है इनका, कोई मजहबी स्कॉलर नहीं है, लेकिन इनके मुंह से सुनकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, माशाल्लाह से जिस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मैंने आपके देखे हैं, बस आपको देख के एक शेर याद आता है। क्या बात है कि माना कि इस जहान को गुलशन ना बना सके, कांटे तो हटा दिए गुज़रे जदर से। क्या बात है, क्या बात है। जी हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात कही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका तशरीफ़ लाने के लिए। अशर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशर भाई, आपका कोई मैसेज इस कंपटीशन राउंड के हवाले से? जी, अशर खलीक नाम है मेरा, लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, बहुत मालूमात में इजाफा हुआ। मैं कंटेस्टेंट से यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि कंटेस्टेंट से मेरा मैसेज यही होगा कि क्योंकि आप इस कंपटीशन के बहाने आपने एक रिसर्च की, इंफॉर्मेशन गैदर की, जो आपने सीखा उसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की भी कोशिश करें। सीरियस से हम बहुत सारे अच्छे मैसेजेस ले सकते हैं जो अपने किरदार में इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं। हमारे आजकल का माशरा हमारा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने बहुत कुछ सीख के भुला दिया है अनफॉर्चुनेटली। हमें ज़रूरत है कि हम दोबारा से उनको ताज़ा करें, अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात कही। बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने के लिए अशर खलील साहब। नाज़रीन, अब हम जाएंगे जो हमारे आज के कंटेस्टेंट थे उनके लिए क्या खुशखबरी है, कौन से पार्टिसिपेंट ने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, आज जानेंगे हम इमरान सागर साहब की ज़बानी। जी इमरान सागर साहब, मैं चाहूँगा कि आज के जो डिसीजंस हैं
وہ کیونکہ آپ ہی اناؤنسمنٹ دیتے ہیں اور آپ ہی بتاتے ہیں ڈیسیجنس کے بارے میں، تو جو بھی آج ونرز ہیں جو کہ نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کریں گے ان کے بارے میں بتائیں، تاکہ وہ ایک ان کی بھی خوشی برقرار رہے، اور جو کہ آپ نے بتایا کہ کوارٹر فائنل کی طرف آج جا پہنچیں، تو آج کون خوش قسمت ہے اور کون خوش نصیب ہے جن کے نام اناؤنس کریں گے؟ جی آج 2 لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے، اس میں ایک ہیں خلیل الرحمان صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ایک ہیں ابراہیم صاحب ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ، دونوں ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب ان سے جو ہے خلیل الرحمان اور محمد ابراہیم صاحب کو بہت مبارکباد کہ آپ لوگ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ اب ناظرین اسی طرح سے کل بھی جو ہے نعت کا آغاز ہوگا، نعت کمپٹیشن، جی کل نعت کمپٹیشن، ہاں نعت کمپٹیشن ہے، اس سے بھی آپ لوگ انشاءاللہ فیسلیٹ رہیں گے۔ ناظرین بہت شکریہ، شکر گزار ہوں آج جو ہمارے گیسٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے، خاص طور پہ اسلامک اسکالر جہان شاہ صاحبہ، آپ کا آنے کا بہت شکریہ، عمران ساگر صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، ڈاکٹر فیروز صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ ہمارے ماڈل اشر خلیل صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین قبل اس کے کہ ہم اپنی سر ٹرانسمیشن کا اختتام کریں، کیونکہ آج ہماری بڑی پیاری سی ثنا خان بھی موجود ہیں جو کہ اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اور پیش کرا کرتی ہیں اکثر ہماری ٹرانسمیشن میں، ہمارے ساتھ حصہ ہوتی ہیں، فوزیہ احسان صاحبہ۔ ناظرین بات اتنی سی ہے کہ اپنے لیے سب جیتے ہیں، اصل کام ہوتا ہے دوسروں کی کام آنا، دوسروں کی خدمتیں، انسانیت میں مصروف رہنا، کوشش کریں محبتیں بانٹیں، کوشش کریں ایک دوسرے کے کام آئیں، کوشش کریں رمضان مبارک کا آخری پہلا اشرہ اپنے اختتام کی طرف ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حضور کے سرخرو ہوں، اور خاص طور پہ عبادتوں میں مصروف رہیں، روزوں میں کچھ اس طرح کے کام کریں کہ نیکیاں بڑھیں، کیونکہ نیکیوں کے درجات بلند ہیں رمضان میں۔ تو کیا ہی بات ہے اس رمضان مبارک کی، کیا پتہ کس کی کون سی عبادت قبول ہو جائے اور کس کی اللہ پاک اس رمضان مبارک کے صدقے میں بخشش لکھ دیں۔ تو بخشش کی طلبگار ہوا کریں، دعا جب ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم سے قبل اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی طلب کیا رہیں۔ اپنے میزبان، اپنے دوست، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، کل 10ویں سحری کے آغاز میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت ساری نئی کاوشوں کے ساتھ، نئی کوششوں کے ساتھ۔ اپنے میزبان، اپنے دوست کو اجازت دیجیے، زید اختر، اللہ حافظ و نگہباں۔ جی فوزیہ باجی بسم اللہ۔ میرے دل کو میرے یا رب صرف اتنا چاہیے، میرے دل کو میرے یا رب صرف اتنا چاہیے، دفن ہونے کو مجھے مکہ مدینہ چاہیے، کیا کروں گی لے کے میں دنیا کے یہ محل و مکان، کیا کروں گی لے کے میں دنیا کے یہ محل و مکان، جینے مرنے کے لیے مکہ مدینہ چاہیے، جینے مرنے کے لیے مکہ مدینہ چاہیے، جینے مرنے کے لیے مکہ مدینہ چاہیے، خوب تو واقف ہے میری جستجو سے اے خدا،
ठिकाना चाहिए गुंबदे खिज़रा